رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ مبارک انتہائی قریب آ چکا ہے. چاہیے کہ ہم ماہ مبارک میں جو اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑی عبادت کو واجب کیا ہے، جسے ہم روزہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں احکام اس کے سیکھنے چاہیے، اس کے آداب سیکھنے چاہیے. اس روزے کی حقیقت میں تدبر کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ آخر اللہ نے اس کو کیوں ہمارے اوپر فرض کیا ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کربلا ٹی وی اردو کے ذریعے سے کہ مومنین تک روزے کی حکمت اور فلسفے کے حوالے سے چند منٹ گفتگو کر سکوں. دیکھیں، بنیادی طور پر ہمارے اور دوسرے ہمارے جو برادر ہیں مسلمان، ان میں ایک بنیادی فرق ہے کہ ان میں سے اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عبادت کے پیچھے کوئی خاص حکمت ہو. کسی بھی واجب کے پیچھے اللہ کسی چیز کو بھی واجب کر سکتا ہے جو چاہے، یا کسی چیز کو بھی حرام کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی فساد والی، کوئی نقصان والی چیز ہو. لیکن ہم ہمیشہ امامیہ، اثنا عشریہ، اہل بیت کے ماننے والے علماء یہی کہتے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی حکمت کے ہو. جب بھی کسی چیز کو واجب کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ اس میں مصلحت تھی. جب بھی کسی چیز کو اپنے بندوں پر، مخلوق پر حرام کیا ہے تو اس میں کوئی نقصان تھا. لیکن مومن کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ جب تک پتہ نہ چلے کہ کیوں واجب کیا ہے تب تک انجام نہ دے. جب تک پتہ نہ چلے کیوں حرام کیا ہے تو اس کو نہ چھوڑے. نہیں، ایسا نہیں. ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سمعاً و طاعتاً سر تسلیم خم کر دے. اجمالاً جانتا ہے میرا رب میرے ساتھ رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مجھے کسی چیز سے منع کر رہا ہو، کسی کام کا حکم دے رہا ہو. لیکن جو بھی ہے اللہ کا آرڈر ہے، تو میں نے ایمان جب قبول کیا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ میں نے ہر حکم کے سامنے سارے تسلیم خم کرنا ہے. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو جان سکیں کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ اور حکمت ہے. لیکن کچھ عبادتوں کے بارے میں، کچھ احکام کے بارے میں خود قرآن مجید نے یا وارثان قرآن نے، اللہ کی طرف سے عطا شدہ علم رکھنے والی ہستیوں نے بعض احکام کی حکمت کو بیان کر دیا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اس حکمت پر آگاہ ہونا چاہیے، چونکہ بیان ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اس حکم کی حکمت کو، مصلحت کو سمجھیں، اس میں تدبر کریں، اس میں غور کریں. تو ماہ رمضان میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت اور فلسفہ ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ایک فلسفہ بیان ہوا ہے، نبی پاک کی حدیث میں ہوا ہے. سید کونین سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی کلام میں وارد ہوا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی کلام میں اب یوں کہہ سکتے ہیں فلسفہ قرآنیہ بھی ہے روزے کا، فلسفہ نبوی بھی ہے روزے کا، فلسفہ علوی بھی ہے روزے کا، فلسفہ فاطمیہ بھی ہے روزے کا، فلسفہ جعفریہ بھی ہے روزے کا. چھٹے امام کی
کہ کلمات میں بھی روزے کا فلسفہ آیا ہے، حکمت آئی ہے۔ غور کرنا چاہیے ہمارا روزہ ایسا ہو جو ان مصالح کو، ان مصلحتوں کو، ان حکمتوں کو حاصل کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دامن میں صرف بھوک اور پیاس بچ جائے، روزے کو جس کے لیے واجب کیا گیا تھا اس تک ہم نہ پہنچ پائیں۔ قرآن مجید نے جو اس عظیم عبادت کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ جو رکن دین میں سے ایک رکن ہے روزہ، فرمایا لعلکم تتقون، اے ایمان روزے کو فرض کیا گیا ہے شاید تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، تقوی کیوں اتنا مہم ہے کہ روزے کو فرض کیا گیا ہے؟ 30 دن ہم بھوکے پیاسے رہیں تاکہ تقوی حاصل کریں، اتنا کیوں مہم ہے تقوی؟ روزے اور تقوی کا آپس میں کیا جوڑ ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ دیکھیں جہاں تک تقوی کی اہمیت کی بات ہے تو یہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے۔ تقوی اس لیے ضروری ہے کہ تقوی کے بغیر بندہ اپنے رب کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی تقوی سے خالی ہو اور اپنے رب کا مقرب بندہ ہو، نگاہ رحمت الہی کا مرکز بن سکے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ تقوی دل کی طہارت کا نام ہے، دل کی پاکیزگی کا نام ہے، دل میں عظمت خدا کے بیٹھ جانے کا نام ہے۔ عام سادہ لفظوں میں کہوں تو اتنی عظمت خدا اگر نگاہوں میں اتر جائے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے خوف محسوس کرے اپنے رب کا، چھوڑ دے گناہ کو، اس کا معنی ہے یہ تقوی ہے، یہ دل کا تقوی ہے جو اس کو تنہائی میں بھی گناہ سے روک رہا ہے، اس لیے کہ رب کی عظمت اس کی نگاہوں میں اتنی ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا تقوی اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی منزل کو، چونکہ انسان کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، انسان کی منزل حضور محضر پروردگار ہے، حق کے تعالیٰ کے ساتھ اتصال ہے، اس منزل کو نہیں پا سکتا ہے تقوی کے بغیر۔ روزے اور تقوی کا جو آپس میں تعلق ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اتنا انسان کے دل میں راسخ ہوتا جاتا ہے جتنا جتنا انسان کے دل سے دنیا کی محبت، دنیا کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے، جتنا جتنا دنیا کی شہوات اور لذات کا کنٹرول انسان سے ہٹتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، اور جتنا جتنا اس کے برعکس انسان گرویدہ ہے لذات دنیا کا، شہوات دنیا کا، اتنا اتنا تقوی انسان کا کمزور ہوتا جاتا ہے۔ روزہ انسان کو دنیا کی چند دن کے لیے مباح چیزوں سے، مباح لذات سے بھی دور کر دیتا ہے، تاکہ انسان دنیا سے اس کا رابطہ کم ہو، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلے۔ جب 30 دن مسلسل انسان مباح لذات کو، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، مباح لذات کو چھوڑتا ہے، تو قریب ہوتا ہے کہ انسان اتنا بلند ہو چکا ہو کہ ماہ رمضان کے بعد حرام لذات کی طرف نگاہ نہ کرے، ان کی طرف خیال نہ آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان واقعاً تقوی حاصل کر چکا ہے۔ لیکن ایک سوال تھوڑا سا یہاں پریشان کرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ روزہ انسان رکھتا ہے تاکہ اللہ کرے تقوی آ جائے، تقوی حاصل کر سکے، ماہ رمضان کے جانے کے بعد متقی بن جائے۔ ادھر سے قرآن مجید کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میں تو متقیوں سے قبول کرتا ہوں۔ اب جو روزہ قبول ہو تو انسان کو متقی بنائے گا، اور وہ قبول ہوگا نہیں جب تک انسان پہلے سے متقی نہ ہو۔ تو سوال تھوڑا سا پریشان کرتا ہے کہ انسان روزے سے پہلے متقی ہو ضروری ہے، یا روزے رکھے تاکہ متقی بن جائے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے روزہ قبول تب ہوگا جب متقی ہوگا، دوسری آیت کہتی ہے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس کا جواب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ تقوی کے مراحل ہیں، جتنا جتنا انسان کے دل میں خوف خدا ہے اتنا اتنا وہ متقی ہے۔
ایک حد تک تقوی روزے سے پہلے ہونا ضروری ہے، اتنا تقوی ہو کہ انسان روزے کو خوف خدا کے لیے رکھے، دکھاوے کے لیے نہ رکھے، افطار پارٹی میں ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے بھی روزہ ہے اس لیے روزہ نہ رکھے، خوف خدا کے لیے رکھے۔ اتنا تقوی روزے میں ہونا ضروری ہے تاکہ قبول ہو جائے، اور جب روزے رکھ لے گا تو اب تقوی کی اور منزل پہ جا چکا ہے۔ مثال سے سمجھاؤں کہ ماہ رمضان سے پہلے اتنا تقوی اس میں تھا کہ وہ خوف خدا سے روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن غیبت کر لیتا تھا، لیکن بعض دفعہ حرام مال بھی حاصل کر لیتا تھا، لیکن لوگوں کو اذیت بھی کر لیتا تھا۔ لیکن عین ممکن ہے کہ اب ماہ رمضان کے بعد حاصل ہونے والا تقوی اب وہ والی منزل حاصل کر لے تقوی کی کہ اب غیبت پہ دل نہیں کرتا ہے، جھوٹ بولنے کو دل نہیں کرتا ہے، اب حرام نہیں شبہ کا مال کمانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں، بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، تو اسی مناسبت سے عرض کروں کہ یہی علامت ہے روزہ قبول ہونے کی کہ اگر میری حالت ماہ رمضان سے پہلے والی ہے بے عین ہی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے بھوک پیاس وہ 30 دن اسی میں گزارے ہیں، یا کم از کم یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ فقہی طور پر روزہ رکھ لیا ہے، لیکن خاص میں نے کوئی منازل تقوی حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ لیکن اگر اللہ کرے کہ نہیں حالت تبدیل ہو چکی ہو، اب وہ موبائل میں وہ جو غلط چیزیں تھیں، وہ جو غلط ویڈیوز تھیں، غلط تصویریں تھیں، جوان نے وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں، اب ماہ رمضان کے بعد دل نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ کا شکر کرے کہ اس نے ماہ رمضان کے روزے اسی طرح رکھیں جیسے اللہ نے کہا تھا، اس حکمت کو پا لیا ہے جیسے حکمت کی خاطر اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ فلسفہ نبوی کیا ہے روزے کا، حکمت کیا وارد ہوئی ہے؟ حدیث نبوی میں ایک چیز تو یہ ملتی ہے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ۔ لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الابدان الصیام، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس سے اضافی مال نکالا جاتا ہے، اضافی چیز نکالی جاتی ہے تاکہ وہ نشو و نمو حاصل کر سکے، یہ زکوٰۃ ہے۔ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، یہ بھی صحت کی طرف اشارہ ہے کہ بدن میں بہت ساری چیزیں جو زائد ہیں وہ چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، روزے سے تمہارا بدن صحت مند ہو جائے گا، نشو و نما اچھی ہوگی۔ اب کسی زمانے میں تو یہ سمجھانا شاید تھوڑا سا اس کی ضرورت تھی تفصیل دینے کی کہ روزے اور صحت کا کیا تعلق ہے، لیکن آج ہر پڑھا لکھا آدمی اس کو حق الیقین اور عین الیقین کی حد تک جان چکا ہے کہ واقعاً روزے کا صحت سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ جو روزے کے قائل نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی لوگوں کو فاسٹنگ کی جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے فاسٹنگ کریں، کچھ نہ کھائیں پیئیں، یا صرف پینے والی چیزیں یوز کر لیں۔ مثلاً بہت ساری بیماریوں سے جان چھوٹتی ہے، کسٹرول ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، دوسری چیزیں، بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ چھٹکارا ملتا ہے، انسان کے جسم کے زائد اور فاسد مادے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فلسفہ فاطمی کیا ہے روزے کا، حکمت کیا وارد ہوئی ہے، کہاں پہ وارد ہوئی ہے؟ بی بی پاک نے جو خطبہ دیا تھا اصحاب نبی میں، مسجد نبوی میں، جسے خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے، اس میں روزے کی حکمت کی طرف سید کونین نے اشارہ کیا تھا۔ فرمایا کہ وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہت باریک حکمت بیان کی ہے بی بی پاک نے۔ اخلاص کتنا مہم ہے جس کے لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے، اتنا مہم ہے کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ اخلاص کا معنی معصوم نے کیا بیان فرمایا کہ اخلاص
اللہ کے لیے اس طرح عمل انجام دے کہ کسی غیر سے تعریف سننے کی خواہش نہ کرے۔ سمجھ شاید آ رہی ہو میری بات کی، کہ اگر میرے دل میں ہے کہ میری اور کوئی تعریف کرے میرے اس عمل کی تو یہ اخلاص میں خلل ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ مجھے یہ ٹینشن ہو، صرف اور صرف یہ ٹینشن ہو کہ میرا رب قبول کر لے، وہ راضی ہو جائے، وہ تعریف کر دے فرشتوں میں کہ میرے بندے نے صرف میرے لیے یہ عمل انجام دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔ روزے کا اخلاص سے کیسے تعلق بنتا ہے کہ روزہ ہمیں اخلاص کی طرف لے جاتا ہے؟ بی بی پاک کہنا یہ چاہتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا جب تک انسان بتائے نہیں تو اللہ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نظر آ جاتی ہے، جہاد پہ جاتا ہے بندہ نظر آ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ روزے کا صرف انسان کو علم ہے یا اس کے رب کو علم ہے؟ اگر انسان نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ میں بتاؤں میں روزے سے ہوں۔ تو جب 30 دن اس نے اتنی عظیم عبادت کی ہے اور صرف اللہ کے لیے، کسی کو ظاہری طور پر علم نہیں ہوتا تھا، حسن ظن کرتے تھے کہ روزے سے ہے، ورنہ بندہ چاہے تو اکیلے میں کھا پی سکتا ہے، تو لوگ تو ظاہر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ روزے سے ہے، ورنہ حقیقی روزہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ جب 30 دن اس طرح سے انسان گزارتا ہے تو اخلاص سیکھ چکا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اخلاص کی بہت ضرورت ہے۔ جب سے یہ تصویریں آئی ہیں، موبائل آئے ہیں، سوشل میڈیا آیا ہے، اخلاص مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ بہت بڑی بڑی باتیں لوگ بعض دفعہ اس لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو بنا کے ڈالیں گے، دکھائیں گے لوگوں کو۔ کتنا اخراجات اٹھا کر جاتا ہے تاکہ احرام باندھ کر لوگوں کو دکھاؤں کہ میں بھی عمرہ کرتا ہوں، میں بھی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتا ہوں۔ روزے انسان کو مخلص بناتے ہیں۔ فلسفہ علویہ کیا ہے روزے کا؟ کمال کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا روزہ انسان کو اپنی تذلیل، اپنی ذلت، اپنی تواضع، اپنی حقارت دکھانے کے لیے آتا ہے۔ اپنے اندر انسان کو یہ دکھانے کے لیے آتا ہے، باور کرانے کے لیے آتا ہے کہ میں معمولی سی ہستی ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ جب مجھے کہا جاتا ہے تم کھا سکتے ہو، کھاتا ہوں۔ جب مجھے کہا جاتا ہے نہیں، اس منٹ کے بعد نہیں کھا سکتے ہو، میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ کتنا بے بس ہوں۔ انسان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، غرور کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ واقعاً انسان اس کو گہرائی میں سوچے تو کتنا ایک انسان کا تکبر روزہ توڑ دیتا ہے کہ معمولی سا اب اختیار انسان کے پاس نہیں ہے کہ کوئی چیز کھا لے، کوئی چیز پی لے۔ کتنے گھنٹوں سے پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا ہے۔ فلسفہ جعفریہ روزے کا ایک وارد ہوا ہے کہ انسان کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ امام نے فرمایا روزہ نہ ہوتا تو مالدار کو کبھی بھی احساس نہ ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کبھی موقع ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے روزے کو فرض کیا تاکہ وہ بھی احساس کر سکے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ یہ بھوک میرے ارادے اور قصد سے ہے، روزے کی خاطر ہے۔ اللہ جانے اس غریب کی کیسے گزرتی ہے جو 11 مہینے روزے سے نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس حکمت کو پانے کے لیے انسان کوشش کرے کہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو کہ غذا کو کم کر دے، کنٹرول اپنے اوپر اس طرح آ جائے کہ جتنا مناسب ہو کھائے، تاکہ ماہ رمضان میں یہ کنڈیشن نہ ہو جائے کہ انسان کا کنٹرول اس سے ہٹ جائے، سحری اور افطاری میں اتنا کھائے کہ پہلے سے بھی وزن بڑھ جائے۔ ایسے بندے کو کیا احساس ہوگا غریب کا؟ یہ مہینہ اللہ نے دوسروں کے کھلانے کے لیے بنایا ہے۔
یعنی امام علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں جب بھوک کا احساس ہوگا تو غریبوں کا احساس ہوگا، جب غریبوں کی غربت اور بھوک کا احساس ہوگا تو ان کو کھلائے گا۔ تو اس مہینے میں دوسروں کو کھلانے کی عادت ڈالے، افطار دینے کی، بہت عظیم ثواب ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم روزے کو اس انداز میں رکھ سکیں، اس کیفیت سے روزہ رکھیں کہ یہ جتنی مصلحتیں روزے کی، جتنے فلسفے بیان ہوئے ہیں، ہم ان کو حاصل کر سکیں، روزہ ہمیں ان تمام اہداف تک پہنچا سکے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا تنمى. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا تنمى.